میں جب بھی کسی شادی شدہ جوڑے کو دیکھتا میرے دل میں بھی یہی امنگ جاگتی کہ کاش میری بھی شادی ہوئی ہوتی۔ لیکن میرے سر پر بہت سی ذمہ داریاں تھیں جن کو میں نے پورا کرنا تھا، اور اس بیچ میں نے خود کو بھلا ہی دیا تھا۔ لیکن جب بھی اپنی زندگی پر نظر دوڑاتا تو دل کرتا کہ گھر بسا لوں۔ آج بھی جب میرے ساتھ کام کرنے والے میرے دوست جب گھر جانے کی جلدی کرتے کہ ہمارے بچے بیوی ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے، تو میرے دل میں بھی حسرت جاگتی۔ لیکن شاید میری قسمت اتنی اچھی نہیں تھی۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو سب کچھ نہیں ملتا۔ میں نے اپنا بچپن بہت قسم پرسی میں گزارا تھا۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنی ماں کو محنت کرتے دیکھا۔ میری یہی خواہش تھی کہ میں اپنی بہن اور ماں کی ہر خواہش پوری کروں۔ میرے والد میرے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ ہماری ماں نے محنت مزدوری کر کے ہمیں پالا پوسا۔ مجھ سے چھوٹی ایک بہن تھی اور جب تک میں کام کرنے کے قابل ہوا ماں بیمار ہو کر چارپائی پر پڑ چکی تھی۔ اس لیے بہن کی شادی کرنا میری ذمہ داری تھی۔ اس کی پڑھائی، اس کی شادی کے چکر میں میری شادی کی عمر نکل گئی تھی اور اب میں 32 سال کا ہو چکا تھا۔ ماں چاہتی تھی کہ میری شادی ہو جائے، لیکن مجھے معلوم تھا کہ اب کوئی مجھے عمر رسیدہ ہی ملے گی۔ لیکن ایک دن ماں نے بتایا کہ ایک جگہ میرا رشتہ دیکھ کر آئی ہیں۔ لڑکی صرف 17 سال کی ہے، لیکن غربت کی وجہ سے اس کے ماں باپ نے اس کی بہت جلد شادی کر دی تھی۔ اب اس کا 1 سال کا بیٹا ہے اور اسے طلاق ہو چکی ہے۔ لڑکی کی عمر سن کر مجھے جھٹکا لگا، لیکن وہ ماں کی پسند تھی، اس لیے میں چپ چاپ راضی ہو گیا اور نہایت سادگی سے میری شادی ہو گئی۔ میری بیوی اپنی عمر کے مطابق بالکل معصوم سی تھی اور خوبصورت بھی۔ اس کا بیٹا بہت پیارا تھا اور مجھے تو بچے ویسے ہی بہت پسند تھے، اس لیے میں اس کے بیٹے کو اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ میری بیوی نے آتے ساتھ ہی پورا گھر سنبھال لیا تھا۔ میری اور میری ماں کی کھلے دل سے خدمت کرتی، اس کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نمازیں اور تہجد گزار تھی۔ میں تو اسے دیکھ کر خوش ہوتا کہ نہ جانے میری کون سی نیکی کام آ گئی ہے کہ اتنی کم عمر بیوی اور اتنی خوبصورت اور فرما بردار بیوی اس عمر میں مجھے ملنا ایک معجزہ تھا۔ وہ ایک بیٹے کی ماں اور طلاق یافتہ ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ ہم سب کو بھی بہت اچھے سے ہینڈل کر رہی تھی اور میں بہت خوش تھا۔ گھر کی طرف سے اطمینان ہونے کے بعد میں ڈبل شفٹ میں جاب کرنے لگا تھا اور گھر کے حالات بہتر ہونے لگے تھے۔ مجھے ہر وقت گھر کی طرف سے فکر لگا رہا کرتی تھی، کیونکہ ماں چارپائی پر تھی اور اتنا زیادہ چل پھر بھی نہیں سکتی تھی۔ لیکن اب میں بالکل مطمئن تھا، کیونکہ میری بیوی بیٹیوں سے بڑھ کر ان کی خدمت کیا کرتی تھی۔ میری زندگی تو جیسے جنت بن گئی تھی اور میں اپنی جنت میں بہت زیادہ خوش تھا۔ لیکن میری خوشیوں کو گرہن اس وقت لگا جب ایک دن میرا بہت پرانا دوست ہمارے گھر پر آیا۔ ویسے تو میری بیوی پردہ کرتی تھی، وہ کسی کے سامنے نہیں آتی تھی، لیکن اس دن اچانک سے وہ ٹی وی لاؤنج میں آ گئی اور سامنے ہی میرا دوست بیٹھا تھا۔ اس کی نظر میری بیوی پر پڑ گئی۔ میں جانتا تھا کہ میرا دوست تھوڑا عیاش طبیعت کا ہے۔ اس نے میری بیوی کو دیکھتے ہی مجھے کہا کہ کیا یہ تمہاری بیوی ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ ہاں، یہ میری بیوی ہے، کیونکہ میں تو ہر وقت اپنے دوستوں کے سامنے اپنی بیوی کی تعریف اور مثالیں دیتا رہتا تھا۔ اس نے کہا کہ اس کی بیوی کے کردار کی مثالیں دیتے ہو تم، جانتے بھی ہو یہ کون ہے؟ میں نے پوچھا کہ کون ہے، تو اس نے کہا کہ یہ ایک طوائف ہے، اس کی کوئی شادی نہیں ہوئی، جو بچہ اس کے ساتھ آیا ہے یہ بھی ناجائز ہی ہوگا۔ مجھے اس پر یقین نہ آیا، کیونکہ تہجد گزار اور پردے کی پابند لڑکی تھی اور یہ بات میں اپنی بیوی سے نہیں پوچھ سکتا تھا، اس لیے اپنے دوست کو کہا کہ وہ اپنی بات ثابت کرے۔ وہ مجھے ساتھ لے کر اپنے دوست کے پاس گیا اور کہا کہ اس کو اپنی بیوی کی تصویر دکھاؤ۔ میں نے جب اپنی بیوی کی تصویر دکھائی تو اس نے فوراً کہا کہ ہاں، یہ تو فلاں علاقے کی طوائف ہے۔ کیا ڈانس کرتی تھی، لیکن پتہ نہیں کہاں سے کہاں غائب ہو گئی۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میری بیوی ماضی میں طوائف رہی تھی۔ طوائفوں کے بچے ناجائز ہی ہوا کرتے ہیں، وہ بچہ بھی ناجائز ہے۔ لیکن میں نے اپنی بیوی سے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کی، کیونکہ میں نے اسے دل سے معاف کر دیا تھا۔ جو کچھ تھا وہ ماضی تھا، اب وہ اپنی زندگی میں ایسا کچھ نہیں کرتی۔ وہ ایک اچھی زندگی کی طرف لوٹ آئی تھی، دین کے سارے احکامات پر عمل کرتی اور اس کے ساتھ ساتھ گھریلو خاتون بن کر رہ رہی تھی۔ اگر وہ طوائف کا کام کر کے بھی آئی تھی اس کا کوئی قصور نہیں ہوگا، لیکن معاشرے نے اسے وہاں رکھ دیا ہوگا، اس لیے میں دل میں اس کے لیے کوئی میل نہیں لایا۔ میں تو پہلے سے ہی اس کا خیال رکھتا تھا، اس سے بڑھ کر اس کا خیال رکھنے لگا کہ وہ بہت کچھ اتنی چھوٹی سی عمر میں سہ کر آئی تھی اور مجھے اس بات کا بہت اچھے سے اندازہ ہو گیا تھا۔ لیکن میں بھی ایک مرد ہوں، کبھی کبھی مجھے اس کا ماضی یاد آتا تھا، لیکن فوراً ہی اس کو اپنے دماغ سے جھٹک دیتا
اور دماغ کسی اور بات میں لگانے کی کوشش شروع کر دیتا۔ ہماری شادی کو 6 ماہ ہو چکے تھے اور ان 6 ماہ میں اس کو کسی ایک حرکت سے بھی مشکوک نہیں پایا تھا۔ وہ میرا یا میری ماں کا کہا حرف آخر سمجھتی تھی۔ اس کا جو بھی ماضی تھا میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، کیونکہ اس کے حال پر میرا حق تھا اور مستقبل پر بھی۔ اس لیے میں نے اپنے دوستوں کو بھی سختی سے منع کر دیا تھا کہ اگر تم لوگ اس کے بارے میں کچھ جانتے بھی ہو تو کسی سے مت کہنا، میں اس کو معاف کر چکا ہوں۔ انہوں نے بھی میرے اس عمل کو سراہا تھا کہ ایسا دل کسی کسی کے پاس ہی ہوتا ہے، اور اب وہ تمہاری بیوی ہے اور واپس شریفوں والی زندگی میں آنا چاہ رہی ہے تو ہم یہ بات کسی سے نہیں کہیں گے۔ اس لیے مجھے ان کی طرف سے بھی تسلی ہو گئی تھی۔ میری بیوی اکثر ہی رات کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھ کر دوسرے کمرے میں جاتی تھی تاکہ میری نیند خراب نہ ہو۔ شروع میں اکثر ایسا ہوتا وہ بستر سے اٹھتی تو میری آنکھ کھل جاتی، لیکن اب مجھے عادت ہو گئی تھی، اس لیے بستر سے اٹھنے کی وجہ سے میری آنکھ نہیں کھلتی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ تہجد ادا کرنے جاتی ہے۔ ایک دن مجھے بہت زیادہ بچے کی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میری آنکھ کھلی تو بستر پر میری بیوی اور بیٹا دونوں نہیں تھے۔ مجھے یقین تھا کہ بیوی ساتھ والے کمرے میں تہجد پڑھ رہی ہوگی۔ میرے دماغ میں آیا بچہ اس لیے رو رہا ہے، ماں نماز پڑھ رہی ہوگی اور اس کی آنکھ کھل گئی ہوگی اور وہ رو رہا ہے۔ مجھے جا کر اسے چپ کروانا چاہیے یا اپنے پاس لے آنا چاہیے، اس لیے میں فوراً بستر سے اٹھا۔ تب تک بچہ خاموش ہو چکا تھا۔ میں اٹھ گیا تھا تو میں نے سوچا کہ بچے کو اپنے پاس لے آتا ہوں تاکہ وہ سکون سے اپنی نماز ادا کر سکے، لیکن کمرے کا دروازہ بند تھا۔ میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو دروازہ اندر سے لاک تھا اور میرے اندر کا پرتجسس مرد جاگ گیا اور میں نے کی ہول سے آنکھیں لگا دیں، اور جو کچھ میں نے دیکھا وہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکالنے کو کافی تھا۔ اور اس سے پہلے کہ میں دروازہ بچاتا مجھے لگا کہ جیسے کسی نے میرے ناک پر اپنا رومال رکھا ہو، اور اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں رہا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے بستر پر موجود تھا اور ہمیشہ کی طرح میرے کام پر جانے کا وقت ہوا تھا۔ میری بیوی کمرے میں نہیں تھی اور نہ ہی بیٹا تھا۔ میں فوراً اٹھ کر باہر آیا تو وہ معمول کے مطابق ناشتہ بنا رہی تھی اور اس کا بیٹا میری ماں کے پاس لیٹا ہوا کھیل رہا تھا۔ میں بھاگتا ہوا ساتھ والے کمرے میں گیا لیکن وہاں بھی کچھ نہیں تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ رات کو تم کہاں تھی اور تمہارے ساتھ کمرے میں کون تھا؟ اس نے کہا کہ کس کمرے میں؟ کیا آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ آپ کو تو پتہ ہے کہ میں رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتی ہوں۔ میں تو ساتھ والے کمرے میں تہجد پڑھ رہی تھی اور نماز پڑھنے اور قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد یہاں آ گئی ہوں۔ میں تو اس کی بات سن کر حیران ہونے لگا۔ اس کے چہرے پر جھوٹ کا دور دور تک نشان نہیں تھا۔ مجھے سچ میں لگنے لگا کہ شاید مجھے ہی کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، یا وہ چیزیں بار بار میرے دماغ میں آتی ہیں اور میں ان کو جھٹک دیتا ہوں، وہی چیز ہے میرے لاشعور سے نکل کر مجھے خواب کی صورت میں نظر آئی ہوگی۔ اس لیے میں اس وقت تو مطمئن ہو گیا، لیکن دماغ کے کسی گوشے میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ وہ خواب نہیں تھا۔ اگر وہ خواب ہوتا تو پھر وہ میرے منہ پر رومال رکھنے والا کون تھا؟ لیکن میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ زبانی کلامی بات تھی اور میں اپنے وقت سے اٹھا تھا۔ اگر میں بے ہوش ہوتا تو اپنے وقت پر تو نہیں اٹھ سکتا تھا، اس لیے میں ڈبل مائنڈڈ ہو گیا۔ کبھی لگتا کہ میں نے خواب دیکھا ہے تو کبھی لگتا کہ وہ سب سچ ہے۔ اسی سوچ میں تقریباً 3 سے 4 ہفتے گزر گئے۔ ایک دن میں کام سے گھر آیا تو ماں نے بتایا کہ تمہاری بیوی اور بچہ اپنی خالہ کی طرف گئے ہیں۔ میری بیوی کے میکے میں صرف اس کی ایک خالہ تھیں۔ اس کے والدین وفات پا چکے تھے اور اس کی خالہ کچھ بیمار سی رہتی تھیں۔ وہ بھی بڑی پردے دار اور نماز روزے کی پابند خاتون تھیں۔ مجھے اس بات پر بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا، لیکن جب 2-3 دن گزر گئے اور میں بیوی کو لینے وہاں گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی خالہ بہت زیادہ بیمار ہیں۔ وہ اس لیے وہاں ہے۔ گھر بھی اس کے بغیر ڈسٹرب ہو رہا تھا اور اس کی خالہ کو بھی ایسے نہیں چھوڑ سکتے تھے، اس لیے میں ضد کر کے ان دونوں کو ہی اپنے گھر لے آیا۔ اس کی خالہ بھی میری ماں کی طرح ہے، ایک ہی جگہ ان کو بھی لے آیا تاکہ دونوں کی اچھے سے خدمت کر سکے۔ میری بیوی کو یہ بات اچھی لگی، لیکن خالہ کسی صورت آنے پر تیار نہ تھیں، لیکن ہم ان کو اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ لیکن ان کو گھر لانے کے بعد میں نے دیکھا کہ اکثر ہی وہ دونوں خالہ بھانجی بیٹھی باتیں کر رہی ہوتیں۔ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ میری بیوی ماضی میں ایک طوائف رہ چکی ہے، اس لیے مجھے لگتا تھا کہ اس کی خالہ کا تعلق بھی اسی جگہ سے ہی تھا، کیونکہ انہوں نے تو ہمیں یہ بتایا تھا کہ اس کے ماں باپ کچھ سال پہلے مر گئے ہیں اور ان کی موت کی وجہ سے ہی اس کا نکاح کرنا پڑا تھا، اور اس کی خالہ نے ساری زندگی شادی نہیں کی اور یہ طلاق کے بعد خالہ کے پاس ہی واپس آئی اور وہیں رہتی تھی۔ لیکن مجھے لگتا تھا کہ یہ دونوں ایک ہی جگہ کام کرتی تھیں، کیونکہ اس کی خالہ اب بھی بہت خوبصورت تھی
جو اس عمر میں خوبصورت ہو وہ جوانی میں کیسی ہوگی یہ اندازہ لگانا بالکل مشکل نہیں تھا، لیکن جو بھی تھا وہ دونوں کا ماضی تھا اور مجھے ان کے ماضی سے کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ اور اب حال میں وہ دونوں بہت ہی پردے دار اور دیندار خواتین تھیں اور یہی ان کی پہچان تھی۔ میری بیوی ہر ماہ 2 دفعہ لازمی خالہ سے ملنے جایا کرتی تھی، لیکن خالہ کے یہ آنے کے بعد وہ پھر بھی ہر مہینے 2 دفعہ لازمی ان کو ساتھ لے کر کبھی شاپنگ اور کبھی ہسپتال کے نام پر باہر جاتی تھی۔ مگر میں کہتا کہ میں لے جاتا ہوں تو دونوں ہی انکار کر دیتی تھیں کہ نہیں، ہم لوگ چلے جائیں گے، آپ اپنا کام کریں۔ پہلے تو 1-2 ماہ میں نے اس چیز پر غور نہیں کیا، لیکن جب تیسرے مہینے ایک دن میں خود بہت بیمار تھا اور خالہ بالکل ٹھیک تھیں، مجھے ہسپتال جانا تھا اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرے ساتھ ہسپتال چلے، لیکن اس نے کہا کہ آج میرے ساتھ ہسپتال نہیں جا سکتی کیونکہ آج اس نے بازار جانا ہے۔ مجھے بہت غصہ آیا کہ بازار جانا زیادہ ضروری ہے یا شوہر کی صحت زیادہ ضروری ہے، اور جب میں نے اس بات پر غصہ کیا تو میرے ساتھ چلی گئی اور بیٹا خالہ کو اور میری ماں کے پاس چھوڑ گئی۔ ہم لوگ ہسپتال سے واپس آئے تو بیٹا اور خالہ دونوں نہیں تھے۔ میں نے ماں سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ بازار گئی ہے اور ساتھ بیٹے کو بھی لے گئیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ وہ بزرگ خاتون کیوں بچے کو ساتھ لے کر گئی ہیں۔ وہ بازار میں بچہ سنبھالیں گی یا خریداری کریں گی، اور پھر انہوں نے ایسا کیا ضروری خریدنا تھا کہ ایک دن صبر نہیں کر سکتی تھیں، کیونکہ کل تو میری بیوی ان کے ساتھ جا سکتی تھی، لیکن ہر بندہ اپنی مرضی کا خود مالک ہے، اس لیے میں خاموش ہو گیا۔ جب شام کو واپس آئیں تو انہوں نے کچھ خاص خریداری نہیں کی تھی، اور جو چیزیں بھی خریدی تھیں وہ سب بچے کے لیے تھیں۔ مجھے ان کی محبت پر بہت پیار آیا تھا کہ وہ اتنی مشکل سے بچے کو ساتھ لے کر بازار گئیں اور بچے کے لیے ہر چیز خرید کر لے کر آئی ہیں۔ انہوں نے اپنے لیے تو کچھ بھی نہیں خریدا تھا، لیکن میں نے پھر بھی ان پر غصہ کیا کہ وہ اس عمر میں کیوں اکیلے بازار چلی گئیں، کل میری بیوی کو ساتھ لے جاتیں۔ انہوں نے کہا کہ بس ان کا دل گھبرا رہا تھا اس لیے وہ چلی گئیں۔ میں نے اس بات کو نارمل ہی لیا تھا، کیونکہ بزرگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ایسے ہی گھر میں بیٹھے ان کا دل نہیں لگتا۔ بچہ بھی ان کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہو چکا تھا اور اب وہ چاہتی تھیں کہ وہ گھر چلی جائیں، لیکن مجھے، میری ماں، دونوں کو ان کی عادت ہو گئی تھی اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ وہ واپس گھر جائیں، کیونکہ بیوی تو کام میں مصروف رہتی اور میری ماں اکیلے بور ہو جاتی تھی اور وہ دونوں بیٹھ کر باتیں کرتی رہتیں، بچے کو کھلاتی رہتیں۔ اس سے میری بیوی بہت ایزی ہو گئی تھی اور میری ماں بھی بہت خوش تھی۔ جب ہم سب نے ضد کی کہ آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہی رہ لیں تو وہ بھی مان گئیں، لیکن اس سے اگلے ہفتے ہی ان کو شوق چڑھ گیا کہ انہوں نے اپنے گھر جانا ہے اور وہاں کی صفائی کر کے آنا ہے، اور میری بیوی ان کا پورا ساتھ دے رہی تھی کہ گھر کو کھول کر صاف تو کر ہی دینا چاہیے۔ اس لیے وہ صبح ہی اپنے بیٹے کو لے کر اپنے گھر چلی گئی۔ اس بچے کو میں اپنا ہی بیٹا سمجھنے لگا تھا، اس لیے شام کو ان کو لینے گیا تو گھر پر تالا لگا ہوا تھا۔ وہ دونوں گھر سے اس گھر کے لیے نکلی ہیں، اب کہاں ہیں؟ میں نے غور کرنا شروع کیا تو مجھے دونوں ہی مشکوک لگنے لگیں، کیونکہ وہ مہینے کی ہمیشہ 2 مخصوص تاریخوں کو گھر میں نہیں ہوتی تھیں، 3 سے 4 گھنٹوں کے لیے کہیں نہ کہیں چلی جایا کرتی تھیں، اور کہاں جاتی تھیں یہ معلوم نہیں ہوتا تھا۔ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے واپس جانا چاہیے یا یہیں ان کا انتظار کرنا چاہیے۔ اتنی دیر میں ایک بڑی سی گاڑی آئی اور وہ دونوں اس سے نکلیں، اور مجھے اپنے گھر کے دروازے کے آگے کھڑا دیکھ کر ان دونوں کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کہاں تھیں اور یہ گاڑی والا کون ہے۔ میری بیوی تو کچھ بھی نہ بولی، اس کے چہرے پر بہت زیادہ پریشانی نظر آ رہی تھی، لیکن اس کی خالہ نے کہا کہ وہ نہیں جانتی کہ یہ کون ہے، انہوں نے تو اس سے لفٹ مانگی ہے، لیکن جھوٹ کی وجہ سے ان کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ اس لڑکے کے چہرے پر بھی پریشانی سے ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ میں نے لڑکے کو گاڑی سے پکڑ کر زبردستی نیچے اتارا۔ اس دوران خالہ گھر کا تالا کھول چکی تھیں، اسے پکڑ کر اندر لے آیا۔ میں نے پوچھا کہ مجھے سچ بتا دو کہ یہ کیا گورکھ دھندا چل رہا ہے۔ اس سے پہلے میں نے بتایا کہ میں جانتا ہوں آپ دونوں کا ماضی اور مجھے اس کا ثبوت بھی مل چکا ہے، لیکن مجھے ماضی سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، اسی لیے میں نے آپ لوگوں کے ماضی کو بھلا دیا تھا، کیونکہ ابھی جو آپ لوگ ہو میرے لیے وہی بہت تھا، لیکن اگر آپ لوگ آج بھی مجھ سے چھپ کر اپنا ماضی دہرا رہی ہو اور مجھے دھوکہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سچ سچ بتا دیں، میں خود آپ کی دنیا سے چلا جاؤں گا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ کیا میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہو تو میں ابھی یہاں کھڑے تم کو فارغ کر سکتا ہوں۔ وہ رونے لگی اور اس نے کہا کہ نہیں، آپ کو بالکل غلط فہمی ہوئی ہے،
جو کچھ آپ نے دیکھا ہے یہ سچ نہیں ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ پھر مجھے بتائیں کہ سچ کیا ہے۔ جو بھی سچ ہے پورا کھول کر میرے سامنے رکھیں۔ سچ تو مجھے معلوم ہو جائے گا، اس کے بعد میں آپ لوگوں کو معاف نہیں کر سکوں گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ مجھے سارا سچ بتائیں گی، اس کے بعد میں ان کو جو سزا دوں وہ قبول کرنے کو تیار ہیں۔ میری بیوی نے بتایا کہ وہ ایک طوائف تھی، اس کا باپ بہت بچپن میں مر گیا تھا۔ اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی تھی، لیکن اس کا دوسرا باپ وہ شرابی جواری قسم کا تھا۔ اس کی ماں کو ایک جگہ جوئے میں ہار گیا اور اس کے بعد یہ رہ گئی تھی اکیلی، تو اسے کوٹھے پر فروخت کر دیا۔ وہاں پر کیونکہ یہ کم عمر تھی اس لیے صرف اس سے ڈانس کروایا جاتا تھا۔ کم عمر ہونے کی وجہ سے اس میں لچک بھی بہت تھی اور یہ بہت جلد ڈانس سیکھ گئی تھی اور وہاں رقص کیا کرتی تھی۔ یہ جو اس کی خالہ ہیں وہاں کی اس وقت کی سب سے عمر رسیدہ طوائف تھی۔ سب ان کی بہت عزت و احترام کیا کرتے تھے اور ڈانس وغیرہ تو یہ نہیں کرتی تھی، لیکن رہتی کوٹھے میں ہی تھی۔ ایک دن اس کوٹھے پر ایک لڑکی لائی گئی جس کو بیچنے کے لیے اس کا سسر آیا تھا، اور وہ لڑکی بیچ کر چلا گیا۔ لیکن وہ لڑکی اپنے کمرے میں بیٹھ کر رو رہی تھی۔ خالہ نے اس کو جا کر پوچھا کہ اس کا سسر اسے کیوں بیچ کر گیا ہے اور اس کا شوہر کہاں ہے، تو اس نے بتایا کہ اس نے اپنے شوہر سے بھاگ کر شادی کی تھی۔ اس کا شوہر ایک بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، جبکہ وہ ایک غریب گھر کی بیٹی ہے۔ اب اس کے سسر نے سزا کی طور پر اس کو اغوا کروایا ہے اور کچھ دن رکھنے کے بعد یہاں فروخت کر گیا ہے۔ اس کا شوہر تو جانتا بھی نہیں ہے کہ میں کہاں پر ہوں، اور اس کے ساتھ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ حاملہ ہے۔ کوٹھے کی نائکا کا اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اس نے اس لڑکی کے پیسے دیے تھے اور وہ پیسے وصول کرنے پر ہی یقین رکھتی تھی، لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ لڑکی حاملہ ہے تو اس نے اتنی چھوٹ دی کہ جب تک اس کا بچہ نہیں ہو جاتا اسے کام پر نہیں لگائے گی، اور پھر اس لڑکی نے پیارے سے بیٹے کو جنم دیا۔ لیکن اس سے پہلے ہی یہ جو خالہ ہیں یہ نائکا سے بات کر کے الگ گھر میں رہنے لگی تھی، کیونکہ یہ کام کرنے کے قابل تو نہیں تھیں، اس لیے یہ وہاں رہے یا الگ گھر میں کسی کو فرق نہیں پڑتا تھا۔ لیکن یہ سب کچھ ہم لوگوں نے اس پلان کے تحت کیا تھا۔ جب خالہ الگ رہنے لگیں تو انہی دنوں میں سیڑھیوں سے گر کر پاؤں توڑوا بیٹھی تھی، جس کی وجہ سے میں جان بوجھ کر لنگڑا کر چلتی تھی اور ڈانس نہیں کرتی تھی۔ اس وجہ سے کوٹھے سے مجھے نکال دیا گیا اور میں یہاں پر خالہ کے پاس آ گئی، اور یہ سب ہمارے پلان کا حصہ تھا۔ میرا کوئی پاؤں نہیں ٹوٹا تھا، میں بالکل ٹھیک تھی، اور جس دن اس عورت نے بچے کو جنم دیا تو ہم نے وہ بیٹا وہاں سے اٹھا لیا اور اس کی جگہ مردہ بچہ رکھ دیا، اور یہ بچہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے، اس عورت کا بیٹا ہے۔ اور ہم جو مہینے کے 2 مخصوص تاریخوں میں کچھ گھنٹوں کے لیے غائب ہو جاتی ہیں تو ہم لوگوں نے یہ بات طے کی ہوئی تھی کہ اس کو اس کی ماں سے ملوانا ہے۔ وہ ایک مخصوص پارک میں آتی ہے اور اپنے بیٹے سے ملتی ہے۔ یہ جو کپڑے، کھلونے، ہر چیز وہی دیتی ہے، اور ہم اس کے شوہر کی تلاش میں ہیں، اور یہ جو لڑکا ہے یہ اسی کوٹھے کا ڈرائیور ہے، اور یہ ہمارے پلان میں شامل تھا۔ اور جس رات آپ نے مجھے کمرے میں کسی کے ساتھ دیکھا تھا وہ اس بچے کی ماں تھی، اور آپ کی ناک پر رومال اس لڑکے نے رکھا تھا۔ یہ اب اس عورت کو مخصوص وقت پر لے آتا ہے اور واپس لے کر جاتا ہے، اس طرح کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی۔ اس لڑکے سے تصدیق کی تو اس نے بتایا کہ یہ سب سچ کہہ رہی ہیں۔ مجھے خوشی ہوئی کہ میری بیوی اور اس کی خالہ ایک بری جگہ رہتے ہوئے بھی اچھا دل رکھتی تھیں، اور انہوں نے ایک جائز بچے کو ایک غلط دھندے والیوں کی چاکری کے لیے نہیں چھوڑا۔ لیکن اس لڑکی کے ساتھ مجھے بھی ہمدردی ہو رہی تھی، اس لیے میں نے ان سے کہا کہ وہ مجھے بتائیں کہ کس خاندان کی بہو تھی، میں ان کی مدد کروں گا۔ انہوں نے جب مجھے تفصیل بتائی تو میں یہ سن کر حیران رہ گیا کہ وہ لڑکا تو وہی تھا جس کی کمپنی میں جاب کرتا تھا۔ اس لیے دوسرے دن جا کر میں نے اپنے باس کو ساری تفصیل بتا دی۔ وہ اپنی بیوی کی تلاش میں پاگل ہوا تھا۔ اپنے باپ کے کہنے پر اس نے دوسری شادی تو کر لی تھی، لیکن اپنی پہلی بیوی کے لیے بہت زیادہ پریشان تھا۔ جب اسے ساری بات بتائی تو وہ رقم ادا کر کے اپنی بیوی کو واپس لے آیا، اور ان لوگوں نے ہم سے بیٹے کا مطالبہ بھی کر لیا۔ مجھے اس عرصے میں اس بچے سے ایک انسیت ہو چکی تھی۔ ہم بچہ واپس تو نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن ماں باپ کا پہلا حق ہوتا ہے، اس لیے ہم نے وہ بچہ واپس کر دیا، کیونکہ اس کی اجرت کے طور پر اللہ پاک نے ہمیں بھی اولاد کی امید دی تھی، اور ہمیں یقین تھا کہ اس نیکی کا اجر اللہ پاک ہمیں نیک اور صالحہ اولاد کی شکل میں دے گا۔ اور جو لوگ کسی کا برا کرتے ہیں اور ان کی زندگی میں مشکلیں پیدا کرتے ہیں تو زندگی سکون کی ان کی بھی نہیں گزرتی۔ کسی کا برا کرنے سے پہلے لوگ بھول جاتے ہیں کہ خدا کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ اس لڑکی کا سسر آج کینسر جیسی موذی بیماری سے لڑ رہا ہے، نہ اسے آج موت آتی ہے اور نہ اس کی تکلیف کم ہوتی ہے۔
اس لیے کوشش کرنی چاہیے لوگوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔